अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस्लामाबाद में टोयोटा मोटर्स शोरूम के मालिक जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन है, टाइकॉन है, नाम है इनका आमिर अवान। इनको इन्हीं के फार्म हाउस में घुसकर मारकर कर दिया गया। ये कातिल जो हैं ये बड़ी तसल्ली के साथ फार्म हाउस में घुसते हैं, अंदर आके काम डालते हैं और फिर तसल्ली करके कि मर गया, फिर वहां से फरार हो जाते हैं। मालूम होता है इनको देखकर कि कोई डर खौफ नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि जिनको डर खौफ होता है वो स्पीडी स्पीडी काम करते भाग रहे होते हैं, जो हमने फुटेजेस में बेशुमार में देखा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा, इतना तगड़ा, इतना मशहूर बिजनेसमैन इतनी आसानी के साथ उसी के फार्म हाउस में घुस कर दिया गया। मेरे लिए ये बात जुमानी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस लेवल के जो लोग होते हैं, जो फार्म हाउस वाले होते हैं, उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी गेट पर मौजूद थे, फिर कैसे ये काम डल गया? ये भी गौरतलब बात है। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी है और रिपोर्ट कुछ इस तरह से की जा रही है कि जनाब ये डकैती का मामला है, जबकि ये डकैती का मामला नहीं है। बहुत से सवाल, ये कातिल कौन है, ये कातिल तादाद में कितने हैं, ये कातिल कहाँ से हैं, ये कातिल सिक्योरिटी गार्ड्स को कैसे अन्ने बन्ने लगा के अंदर दाखिल हुए, ये कातिल सीधा कमरे में गए हैं कैसे, तसल्ली से क्यों जा रहे हैं और आ रहे हैं। और ये सब मैं नहीं कह रही, ये वीडियो में नजर आ रहा है, आप भी देख सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे एसओपी अलाउ नहीं करती तो मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन ऐसा है। वजह अनाद इस केस में दुश्मनी क्या है, आपको मैं बताऊं कि ये वकूआ है जनाब इस्लामाबाद का, और वहां पर है एक शहजाद टाउन, ऑर्चिड स्कीम, मारगला टाउन, वहां पर फार्म हाउस है आमिर अवान का। आमिर अवान एक अरबपति बिजनेसमैन है, टाइकॉन है। इस्लामाबाद में इनका टोयोटा मोटर्स के नाम से बेहतरीन शोरूम है। इसके अलावा भी बहुत से बिजनेस इनके बेहतरीन चल रहे हैं, एक बड़ा नाम है। आमिर अवान की जो बेगम साहिबा हैं, बीवी है, उनका नाम है आयशा अवान। दो बेटे हैं, असद अवान, आर्यान अवान, ये दो बेटे इनके। 30 मार्च की रात को आमिर अपने कामकाज खत्म करके अपने फार्म हाउस पर जाते हैं, जहां पर पहले से इनकी अहलिया और इनके दोनों बच्चे बेटे मौजूद थे। फैमिली इकट्ठे बैठ के गपशप मारती है, खाना शाना खाते हैं और फिर उसके बाद बच्चे अपने कमरे में जाके सो जाते हैं और वालिदैन अपने कमरे में आ जाते हैं। फार्म हाउस में कुल 3 सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं जो अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं। नाम सुनिए, अरमान, दाऊद, कलीमुल्ला। ज्यादातर मारगला टाउन में मुख्तलिफ बिजनेसमैन ने, तगड़े लोगों ने, खाते पीते लोगों ने यहाँ पर फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं और बड़े जदीद, बहुत आला, बहुत प्यारे, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना रखे हैं, जहां पर बाकायदा ये जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रिहायशी इलाका नहीं है, ये फार्म हाउसेज हैं। यहाँ पर फार्म हाउस की जरा दीवार और सिलसिला सुन लीजिए गौर से। ये जो फार्म हाउस है, इसके एक साइड पर दीवार नहीं है, बल्कि दीवार की जगह पर बाड़ लगाई गई है। रात के 3 बजे 6 नामालूम अफराद असलहा समेत, ये जो असलहा है ये जदीद असलहा है, कोई नॉर्मल या सिंपल छोटी मोटी पिस्टल्स नहीं है, बल्कि AK-47 वे बड़ी बड़ी पिस्टल्स इन्होंने उठाई नहीं है और ये बाड़ को काट कर फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए और सीधा चले गए उस कमरे में जो कि गार्ड्स का कमरा है, लॉन में बैठ। उस कमरे में जाके गार्ड्स को हैंड्सअप करवाया, पिस्टल सीधी कर ली इनके ऊपर, बांधा और एक वहां भी ड्यूटी देने लगा ये बाहर ना निकले। अब जनाब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो बाकी हैं ये टारगेट के मुताबिक फार्म हाउस की वो जो मेन एंट्रेंस होती है लगी, वहां दाखिल हो जाते हैं। सीधा आमिर अवान के कमरे में गए जहां मियाँ बीवी सो रहे थे। बड़े ध्यान के साथ में चीजें आपको स्टोरी बता रही हूँ ताकि समझ आए गेम कैसे डली है। आमिर अवान की आंख खुल जाती है जब ये दाखिल होते हैं। तो क्या कौन है? इतने में इसने क्या किया, एक उसके पेट में मारी और दूसरी उसकी टांग पर मारी। अब जनाब बीवी की भी आंख खुल गई, उस पर भी पिस्टल सीधी की और कहा मुंह अपना बंद करो, लेकिन नहीं मारी उसको, उसने मुंह बंद कर लिया, खौफ के मारे डर गई। बहुत से सवालात मजीद एंड इसी पॉइंट से जन्म लेते हैं, मैं एंड पर बताऊंगी आपको। देखा कि आमिर हिलना बंद कर गया, यानी मर गया। फिर आराम से
سارے کے سارے یہاں سے نکلے اور رفو چکر ہو گئے. جیسے ہی یہ گئے بیوی نے بچوں کو آوازیں دی, چیخنے لگی, یہ بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے ان کے کمرے میں کہ وہ ٹھیک ہیں اور بچے اس کی طرف آ رہے ہیں. دیکھا کہ بچے ٹھیک ہیں, پھر باہر گئی, گارڈز کدھر تھے تو گارڈز کو جا کر کھولا, ان کو باندھ کے یہ لوگ گئے ہوئے تھے. پھر 15 پر کال کی گئی, نفری موقع پر پہنچ گئی. تھانہ جناب شہزاد ٹاؤن ان کا بنتا ہے متعلقہ. نفری جب آئی تو آ کر سب سے پہلے انہوں نے عامر کو پمز ہاسپٹل شفٹ کیا. ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور یہ کہا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں. پھر ان کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا. اب تھانے کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کا آغاز کرنا تھا, تو اس سلسلے میں اہلیہ بیوی عائشہ آوان ایف آئی آر کی مدعیہ بنی. یہ ایف آئی آر 5 سے 6 نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہے, اور اس ایف آئی آر کا متن بڑا دلچسپ ہے. ایف آئی آر کا متن یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ڈکیتی کا معاملہ ہے, وقوع ڈکیتی بنایا گیا ہے, جبکہ بظاہر جو سلسلہ ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے. ڈکیتی کا جو معاملہ بنایا گیا اس میں یہ نہیں لکھا گیا پرچے میں کہ ڈکیتی کے دوران ڈکیتوں نے گھر سے لوٹا کیا, کتنی نقدی, کتنا زیور, کتنی قیمتی اشیاء, یہ کچھ نہیں لکھا گیا اس ایف آئی آر میں. جبکہ ڈکیتی کی ایف آئی آرز میں ڈکیت نامعلوم ہے کتنے ہوتے ہیں یہ بھی لکھا جاتا ہے, جو کہ انہوں نے بھی لکھا. لیکن یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جاتے ہوئے یہ کچھ اتنا لے گئے, پر انہوں نے ذکر ہی کوئی نہیں کیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لکھا کیوں نہیں, اگر تو یہ ڈکیتی تھی تو. یہ جو ایف آئی آر ہے کوئی سیانہ سمجھدار بندہ ہو ایف آئی آر پڑھ کے بتا دے گا آپ کو قصہ کیا ہے, اس طرح ہے. خیر, اب جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بہت وائرل ہے, اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں بڑا کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ باغ ہے, گارڈن ہے, اور بہت بڑا ہے, جہاں سے باقاعدہ طور پر 4 افراد اپنے چہرے کو کالے رنگ کے کپڑے سے چھپائے ہوئے, ڈھانپے ہوئے, تسلی کے ساتھ ہاتھ میں رائفلز اٹھائے ہوئے چلتے ہوئے اندر جا رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں. جبکہ ڈکیت ایسے نہیں چلتے ہو, تو ایسے اندر داخل ہوتے ہیں, جمپ وہ بھاگے وہ بھاگے. یہاں پہ کوئی جمپ نہیں نظر آئی مجھے, کوئی بھاگ نہیں نظر آئی, تسلی سے قدم اٹھا کے چل رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا. آپ کو میں یہاں پر اب وہ پوائنٹس بتاؤں گی جو بتانے بہت ضروری ہیں. ڈکیتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ عامر کس کمرے میں سویا ہوا ہے؟ سیدھا اسی کمرے میں گئے. پوائنٹ نمبر 1 مشکوک بات ہے. ڈکیت ڈکیتی کرنے کی غرض سے آئے تھے, مان لیا, ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے ڈکیتی کی غرض سے ڈکیت آئی. بھئی ڈکیتی کرتی لیا کیا انہوں نے, لوٹا کیا؟ کوئی پیسہ نہ لیا, کوئی نقدی نہیں, کوئی زیور نہیں, کوئی قیمتی چیز نہیں. ایک لطیفہ سا لگتا ہے کیونکہ ایف آئی آر میں لکھا نہیں گیا. اگر تھوڑا لے کر گئے تھے تھوڑا لکھ دیتے, زیادہ لے کر گئے تھے زیادہ لکھ دیتے, لکھا ہی کوئی نہیں تو کیوں, کوسچن مارک ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو مزید پوائنٹس بھی بتاؤں کہ اس کمرے میں 2 لوگ سوئے ہیں, ایک شوہر ایک اس کی بیوی, 2 میاں بیوی ہیں. شوہر کو مارتے ہیں اور بیوی کو صرف ڈرایا اپنی پسٹل سے. کیا ڈکیتوں کو بیوی سے کوئی پرابلم نہیں تھا, صرف اس بندے سے پرابلم تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بیوی نے ان کو دیکھ لیا تھا, رائٹ. بہت سے وقوع ٹریس ہی صرف اس بات پر ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو نام پتہ ہے کہ جو لوگ آئے تھے موقع پر, نہیں مجھے نہیں پتا, آپس میں ایک دوسرے کو بلا رہے تھے, ہاں جی اس نام سے ایک دوسرے کو بلا رہا تھا, وہاں سے ٹریس ہو جاتا ہے کیس. تو اس میں بھی تو 5-6 لوگ تھے نا, ایک دوسرے کو بلا رہے تھے نا. تو بیوی نے سب کچھ دیکھا ہے, عینی شاہد ہے, گواہ ہے, لیکن اس کو کچھ نہیں, انہوں نے کہا چھوڑ گئے کہ ہاں بھئی ہمارے خلاف گواہی دے گی, کوسچن مارک. عمومی طور پر ڈکیت کیا کرتے ہیں, آتے ہیں یار کمال بناتے ہیں, گھر والوں کو باندھ دیا, منہ میں کپڑے, ہاتھ پیر باندھ دیے, پاؤں کے بل بٹھا دیا, پورے گھر کو ستھرے طریقے سے لوٹا, بھاگ گئے, ان کو باندھے ہوئے چھوڑ کے. انہوں نے کوئی نہیں باندھا شاندہ, کوئی سین ہی نہیں ہے, چکر ہی کوئی نہیں. مشکوک. سیدھا ٹارگٹ کیا عامر کو اور چلے گئے. کلیئرلی نظر آ رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں. یہ بھی بتا دوں کہ آئی جی اسلام آباد انہوں نے اس وقوع کا نوٹس لیا ہے اور 6 سے 7 ٹیمز بنائی گئی ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ بہت جلد ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار بھی کریں گے, تفتیش بھی کریں گے, اور جو کچھ وہ بتائیں گے عوام کے سامنے پبلک بھی کریں گے اس چیز کو. جو ایکشن لیا گیا ہے, جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں, اب وہ دیکھتے ہیں کہ جناب کیا انویسٹیگیشن میں کٹی کٹا کھلتا ہے. اور اس ایف آئی آر کو میں نے ریڈ کیا, پوائنٹس بتائے. میں ایک آفیسر نہیں ہوں پولیس میں, مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایف آئی آر کس ٹائپ کی ہے.
کا آفیسر کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آئی جی صاحب، ایس ایس پی صاحب اور بہت سے مطلب ڈیفینیٹلی جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک ایسی ایف آئی آر ہے بھائی جو ڈکیتی ہوئی ہے، تو ڈکیت نے لوٹا ہی کچھ نہیں ہے. کیا کہہ کے گیا تھا وہ میرے سے لے لو، چائے بھی نہیں آیا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر مملکت ہیں طلعت چودھری صاحب، انہوں نے اس واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ قاتلوں کو بہت جلد گرفتار کر کے اصل حقائق جو ہیں وہ جانے جائیں گے، عوام کے سامنے رکھے جائیں گے. ایک ارب پتی بندہ ہے، دوست یار بہت سے ہیں، بہت سے لوگوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا، لیکن میرا مدعا یہ ہے کہ مہربانی کریں کہ اس کو ذرا نتھاریں. چکر کیا ہے؟ کیا کسی کے کہنے پر تو یہ کام نہیں کیا گیا؟ کیا بیٹی گھر کا تو نہیں تھا؟ کیا قتل کروانے والا مخبر اسی گھر میں، اسی فیملی میں تو نہیں تھا؟ اگر تھا تو بھی اور اگر نہیں تھا تو بھی آپ نے تفتیش کرنی ہے حضور. ہم نے بتانا ہے، پوائنٹس ریز کرنی ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے، جو ہم آواز اٹھائیں گے. تو میں نے اٹھا دی. آگے دیکھتے ہیں کہ معاملہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. شکریہ.